بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 28 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت السابع فی حتمیت المعاد سے لے کر ثم ان مقتضى قولہ تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، معاد کے حتمی ہونے کے بارے میں بات کی جائے گی کہ معاد حتمی ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ نمبر 2، معاد کے حتمی ہونے کی قرآنی آیات بیان کی جائیں گی جن کے ذریعے سے در حقیقت منکرین معاد کو قرآن مجید جواب دے رہا ہے۔ 7واں امر شرح متن مصنف کے طور پہ فی حتمیت المعاد، قیامت کے حتمی، ضروری اور وجوب اور واجب ہونے کے بارے میں ہے۔ ولا ریب ان القرآن الکریم اخبر عن وقوع القیامت والمعاد اخبارا جزمیا قطعیا مع تاکیدات المختلفت، بغیر شک کہ قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ قیامت ہوگی، معاد ہوگی، وہ بھی خبر دی ہے ایسی خبروں کے ذریعے سے جو یقینی خبریں ہیں، قطعی خبریں ہیں، اس کے ساتھ کے مختلف قسم کی تاکیدات بھی کی ہیں۔ وتعرض لخصوصیات ہی، اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے خصوصیت معاد و قیامت کو فی ضمن آیات کثیرۃ، بہت ساری آیات کے ضمن میں قیامت کی علامتیں، قیامت کی خصوصیات کو بیان کیا۔ التی، وہ آیات تقرب من الفین علی ما ذکرہ بعض المحققین، جو تقریباً 2000 کے قریب آیات ہیں علی ما ذکرہ، اس بنا پر جس کو ذکر کیا ہے بعض محققین نے، لیکن بعض آیات، ان میں سے بعض آیات کو آپ کی جانب اشارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت ایسا وقت ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں، قیامت آنے والی ہے جس میں شک نہیں ہے، آنے کا بارے میں شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت میں ہوگا کیا نشانی یہ ہوگی، قیامت میں خدا اٹھائے گا ان لوگوں کو، ان اشخاص کو جو قبروں میں ہوں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7۔ وفی هذه الآیت، اس آیت میں اخبر عن وقوع القیامت والمعاد الجسمانی بالجزم والقطع، اس آیت میں خداوند متعال خبر دے رہا ہے، قرآن مجید خبر دے رہا ہے کہ قیامت اور معاد جسمانی ہوگی، یقین سے خبر دے رہا ہے، قاطع سے خبر دے رہا ہے، چونکہ تاکید کر رہا ہے کہ ضرور بضرور ہوگی، ضرور بضرور اٹھائے گا خداوند تبارک تعالی مردوں کو۔ ونفى عنہ مطلق الریب، اور لا ریب کہا کیا اس آیت میں قرآن مجید نے نفی کی ہے کسی بھی قسم کے شک کی، ریب و شک کے، مع تاکیدات، تاکیدات کر کے، تاکید، ان نے تاکید لا کے، انا لا کے یہ شک کو دور کیا ہے۔ وَأَكَّدَ وُقُوعَهَا فِي ضِمَنِ آیَاتٍ أُخَرَ بِالْقَسَمِ، قرآن مجید نے قیامت کے حتمی ہونے کو، واقع ہونے کو بیان کیا ہے، تاکید کی ہے دیگر آیات کے ضمن میں بھی قسم کے ساتھ، کقولہ عز شانہ، جیسا کہ خداوند متعال کا قول جس کی شان بلند ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ قل، آپ کہہ دیں بلا، بالکل اٹھائے جائیں گے آپ، فربی لتبعثن، میرا پروردگار تمہیں ضرور بضرور اٹھائے گا قبروں سے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بضرور آگاہ کرے گا اپنے اعمال سے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اٹھانا اور تمہیں اپنے اعمال سے باخبر کرنا خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ سورہ تغابن کے آیت نمبر 7۔ اب شارح محترم فرماتے ہیں وافی هذه الآیت ذکر اصناف تاکیدات، اس آیہ گرامی میں خداوند متعال نے ذکر کی مختلف قسم کی تاکیدات۔ ایک من القسم، یعنی لام قسم بیان کی، من القسم ولام القسم، قسم سے ایک لام قسم، نون تاکید، لا تبعثن، لام یہ لام قسم، اور نون تک سکیلا،
وقرن هذه التاکیدات بمثل قوله، اور پھر ان تاکیدات کو متصل کیا ملا دیا آپ نے اس قول کو وذالک علی اللہ یسیر. حالانکہ جب تاکید کی تو اس جملے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اور زیادہ تاکید کی کہ یہ کام آسان ہے خدا کے لیے. فی ذیل آیت کے آخر میں یہ کیوں کیا ہے؟ لبیان حتمیت البعث والنشر من القبور الذی انکرہ الکفار، تاکہ بیان کرے کہ بعث یعنی قبروں سے اٹھنا حتمی ہے، شک نہیں ہے. نشر ان قبور سے اٹھنا جس کا کفار انکار کر رہے ہیں کہ کیسے قبروں سے اٹھائے گا، کیسے زندہ کرے گا، جن کے جسم بوسیدہ ہو چکے ہیں. وعبر عن القیامت والبعث المذکور بالماضی، پھر اس کے بعد قرآن مجید نے قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے اور اٹھنے کے بارے میں بیان کیا جو بعث سے مذکور ہو گیا فعل ماضی سے، چونکہ حتمیت وقوعی، چونکہ ماضی طلاب کرام عزیز جب استعمال کی جائے آئندہ کے لیے، ماضی سے مراد آئندہ ہو تو اس آئندہ کے تاکید اور تحقق کے لیے حتمی وقوع ہونے کے بارے میں وہ ماضی استعمال کی جاتی ہے. قولی عز وجل عز شانہ، جس خداوند تعالی فرماتے اذا وقعت الواقعۃ، صرف واقعہ کیا تمہیں جب قیامت برپا ہوگی، ایسے معنی یہ نہیں ہے بلکہ جب قیامت ہوگی، یعنی یہ تاکید کر رہی بالکل ہوگی، اس میں شک نہیں. وقول تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزال کی آیت نمبر 1، جب زمین لرزنے لگے گی اپنی حالت کے ساتھ. وجعل القیامت قرینۃ ممکنۃ، جعل القیامت قریبۃ ممکنۃ، خدا نے کیا قیامت کو کہا کہ قریب ہے، قیامت دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے، اور دوسری جانب ممکن بھی ہے. خلافاً یہ اس لیے کہ تاکہ مخالفت ہو سکے لما ان لوگوں کی تخیلہ الکفار من کونہ بعیدۃ، جو کہ جس بات کا خیال کرتے ہیں کفار کے یہ قیامت بعید ہے، ان کی بات کو رد کرنے کے لیے خداوند نے مطلب قیامت قریب بھی ہے، ممکن بھی ہے. وقال جل جلالہ، اور خداوند نے فرمایا انہ یرونہ بعید نراہ قریبا، وہ کافرین قیامت کو بعید دیکھتے ہیں، دور دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کب آئے گی، ہم قریب دیکھ رہے ہیں. سورہ معارج کی آیت 7. وارسل رسولہ بالانذار والتبشیر بالآخرۃ والقیامۃ، اور خداوند متعال نے اپنے رسولان گرامی بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ لوگوں کو خوشخبری دیں آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کہ تمہارے اگر نیک اعمال ہیں تو تمہیں خوشخبری ملے گی، تمہیں آخرت میں بہشت ملے گی، قیامت کے فیصلے کے بعد آپ کو خوشیاں نصیب ہوگی. لیکن اگر تمہارے اعمال اگر خراب ہیں، گناہوں میں غرق ہیں، تو پھر خبردار، سخت عذاب ہے خدا کا. کما قال تعالی، جیسا خدا فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی اس کا تشخص یہی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 48. اب شارح فرماتے ہیں لیس ذالک الا لحتمیت وقوعها، اور یہ تمام چیز نہیں ہیں تو قیامت کے واقع ہونے کے، حتمی ہونے کے بارے میں. وَأَيْضًا جَعَلَ الْقِيَامَةَ مِنْ مِيعَادِهِ الَّتِي لَا تَخْلِفُ فِيهَا، اور خداوند متعال نے قیامت کو اپنے وعدوں میں سے قرار دیا، ان وعدوں میں سے قرار دیا جن وعدوں کے بارے میں خداوند تعالی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، چونکہ لحتمیت وقوع ہے، چونکہ اس کا قیامت کا آنا واقع ہونا حتمی ہے. جب حتمی ہے تو خلاف ورزی کی، وعدے کی خلاف ورزی کی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کما قال تعالی، جس سے کہ ارشاد ہے ربنا انک جامع الناس لیوم، اے میرے اللہ تو اکٹھے کرے گا لوگوں کو اس دن ریب فیہ، جس دن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، خداوند تبارک تعالی کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 9. وغیر ذالک من الآیات، اس کے علاوہ بھی اور آیات ہیں جو معاد کے حتمی ہونے کو بیان کر رہی ہیں. فإن كلها تحکی عن حتمیت وقوع القیامت والبعث والنشور المذکور فی القرآن بالمطابقت او بالملازمت، یہ تمام کی تمام آیات حکایت کر رہی ہیں کہ قیامت کا واقع ہونا حتمی ہے، ضروری ہے. قبروں سے اٹھنا، حشر و نشر حتمی ہے، جس کو ذکر کیا گیا قرآن مجید میں
بالمطابقہ یعنی مدلول مطابقی کے ذریعے سے، یعنی بعین ہی ان کے الفاظ آئے ہیں، بعث کے آئے ہیں، نشر کے آیا ہے، قیامت کے آیا ہے، یا ملازمہ یعنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان خصوصیات کے ذریعے سے قیامت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، قیامت کے حتمی ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فإن بیان اوصاف القیامت و بیان اوصاف المؤمنین والکافرین والمجرمین، یہ ملازمے کی مثال ہیں طلاب کرام۔ قیامت کی صفات کو بیان کرنا، مومنین و کافرین کے اوصاف کو بیان کرنا، گنہگاروں مجرموں کے اوصاف کو بیان کرنا، اور بیان اوصاف الجنت والجحیم، یا خود جنت و جہنم کی اوصاف کو بیان کرنا وغیرہ، اس کا یہ ایزن نیز یہ تمام تدلو دلالت کریں علی حتمیت وقوع القیامت، کہ قیامت کا ہونا، آنا، متحقق ہونا حتمی ہے، ضروری ہے، والبعث والنشور ہے، قبروں سے اٹھنا حتمی ہے۔ اذ البحث عن هذه الخصوصیات یکون بعد الفراغ عن اصل وقوعها، ہاں کی ضمیر قیامت کی جانب جاری، چونکہ ان خصوصیات کے بارے میں یہ جو بیان ہو گئی طلاب کرام عزیز، قیامت کی خصوصیات، مومن کی خصوصیات، کافروں کی خصوصیات، جنت و جہنم کی خصوصیات کے بارے میں تب بحث آ سکتی ہے جب اصل قیامت کا ہونا ضروری ہو، چونکہ یہ فرع ہیں اصل قیامت، چونکہ قیامت کی خصوصیات ہیں۔ ویسے بھی خصوصیات بعد میں ہوتی ہیں ذات، یعنی اصل قیامت جب ثابت ہے تو خصوصیات تو حتماً ہی ہیں۔ جب خصوصیات کی بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کے اصل چیز کے بارے میں، یعنی اصل قیامت کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ طلاب کرام آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ قرآن مجید نے کس طرح سے معاد کے حتمی ہونے کو بیان کیا ہے، بیان فرمائیں، کوئی بھی ایک آیت بیان فرمائیں۔ دوسرے سوال یہ بنے گا کہ کافر لوگ اور ملحد لوگ قیامت کے بارے میں کون سا تخیل بیان کرتے ہیں، اور اس تخیل کو کس طریقے سے قرآن مجید نے رد فرمایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔